9th کلاس، ویلکم بیک ٹو فری ایجوکیشن۔ آج اسلامیات اختیاری کی کلاس میں ہم جو ٹاپک پڑھیں گے وہ ہے مذاق اور استہزاء۔ ہم لوگوں نے فریضہ رسالت کا مکی دور سٹارٹ کیا ہوا ہے۔ اب ہم اس کے اندر جو اس کے مزید پوائنٹس ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ دور تھا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ میں رہ کر دین کی تبلیغ کا کام شروع کیا تھا۔ پہلے جب انہوں نے یہ کام شروع کیا تو انہیں قریش کی مخالفت کا سامنا کرنا پڑا، پھر انہوں نے خفیہ دعوت جو ہے وہ دی، لیکن جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا تو پھر انہوں نے لوگوں کو کھلم کھلا دعوت دی، اور جب انہوں نے لوگوں کو دین کی طرف کھلم کھلا بلایا تو اس وقت مزید ان کو جو مشکلات پیش آئیں اور جو رکاوٹیں ان کو فیس کرنی پڑیں، آج ہم ان کو پڑھیں گے۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں۔ پیج نمبر 99 کے بالکل لاسٹ پہ دیکھیں۔ اس سے پچھلی کلاس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مخالفت کے کون کون سے طریقے جو ہیں وہ قریش کے لوگوں نے استعمال کیے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو تبلیغ کا کام ہے اس کے اگینسٹ وہ کس طرح کھڑے ہو رہے تھے۔ اب پہلی چیز کیا انہوں نے کی؟ مذاق اور استہزاء۔ استہزاء کا مطلب ہوتا ہے تمسخر کرنا یا ہنسی والی بات کرنا، یعنی کسی کی بات سن کے اس پہ ہنسنا، کہکے لگانا، اس کی بات کو غلط معنی دینا اور جھوٹا سمجھنا، طنز کرنا، یہ سب ایک ہی معنی ہے۔ مشرکین مکہ، مشرکین یعنی مشرک، کافر، جو مکہ کے کافر تھے، کیونکہ مکہ میں اس وقت بہت زیادہ بت پرستی تھی، شرک کرتے تھے لوگ۔ مشرکین مکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کا مذاق اڑاتے۔ اب یہ کام کون کرتا تھا؟ جو ناسمجھ تھے، گمراہ تھے، کافر تھے، بت پرستی میں ڈوبے ہوئے تھے، انہوں نے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں سنی تو انہوں نے اس کو مذاق میں بدل دیا۔ بار بار پوچھتے کہ تم اگر نبی ہو تو ہمارے نبی ہونے کی تمہارے نبی ہونے کی کوئی واضح نشانی تمہارے ساتھ کیوں نہیں؟ انہیں اس بات پر بھی اعتراض تھا کہ قرآن مجید تھوڑا تھوڑا کیوں نازل ہو رہا ہے؟ ان کے دیکھتے دیکھتے پوری کتاب یک بارگی ہی کیوں آسمان سے نہیں اترتی؟ یک بارگی کا مطلب ہے ایک دم، اچانک سے، ٹھیک ہے، یا ایک ہی بار میں۔ اب یہاں پہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ طنز کر رہے ہیں اور انہیں کہہ رہے ہیں کہ اگر تم اتنے ہی کوئی بڑے انسان ہو، کوئی نبی ہو، تو پھر تم پہ قرآن پاک جو ہے وہ پورا کیوں نہیں اتر رہا، ایک دم کیوں نہیں اتر رہا؟ اس طرح سے نعوذ باللہ اس طرح کی باتیں کہہ کر وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مذاق اڑاتے۔ فرشتوں کے جھنڈ ان کے سامنے، جھنڈ کہتے ہیں گروہ کو، یعنی فرشتے جو ہیں ان کا گروہ، اس کی بات ہو رہی ہے۔ فرشتوں کے جھنڈ ان کے سامنے زمین پر انسانوں کی طرح اتریں اور اللہ تعالیٰ خود ان کے سامنے آ جائے۔ اب نعوذ باللہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چیلنج کر رہے ہیں کہ اگر تم اتنے ہی نبی ہو یا اتنے کوئی تم بڑی چیز ہو تو پھر قرآن تم پہ جو ہے وہ مکمل ایک ساتھ کیوں نہیں اترا، فرشتے کیوں نہیں اتر رہے زمین سے، اللہ تعالیٰ خود کیوں نہیں سامنے آ رہے؟ تو انہوں نے اس طرح کی فضول باتیں کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہکے لگائے، ان پہ ہنسنا شروع کر دیا۔ کبھی کہتے کہ تم تو ہماری ہی طرح کے آدمی ہو، گلیوں اور بازاروں میں پھرتے ہو، کھانا کھاتے ہو، تم کیسے نبی ہو سکتے ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پھبتیاں کسی جاتی ہیں۔ پھبتی کہتے ہیں تانے کو، تو یہاں پہ پھبتیاں کا مطلب ہو گیا تانے، ٹھیک ہے، تانے دینا یا تانا زنی کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تانے کسے جاتے، جدھر سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ہوتا انگلیاں اٹھا اٹھا کر کہتے۔ اب سورۃ فرقان کی ایک آیت میں آیا ہے، کیا یہی ہیں وہ جن کو اللہ نے رسول بنا کر بھیجا؟ یعنی کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ناگزیر حد تک مذاق اڑاتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھیوں پر فکر چست کرتے۔ اب فکر چست کرنا یہ ایک محاورہ ہے، اس کا مطلب ہے طنز کرنا، چھیڑنا، یعنی اگر کوئی رستے سے گزرا ہوتا تو اس کے اوپر کہکا لگاتے، ہنستے، اس کا نام لے کے اس کو بلا کے مخاطب کر کے پھر اس کا مذاق اڑاتے۔ اس طرح یہ ایک محاورہ ہے۔ کیا ہم میں سے یہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے احسان فرمایا؟ مذاق کے طور پر کہتے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس عذاب کی روز روز دھمکیاں دیتے ہو اسے لے کر کیوں نہیں آتے، یا نافرمان کافروں پر آسمان کا کوئی ٹکڑا کیوں نہیں توڑ گراتے تاکہ ان کا خاتمہ ہو جائے، یعنی وہ سرے سے ختم ہو جائے۔ قیامت کا مذاق اڑاتے اور بڑے ڈرامائی انداز میں دریافت کرتے۔ اب ڈرامائی انداز کا مطلب ہے بڑی جو ہے جذباتی انداز میں، یعنی اس طرح کے انداز میں کہنا کہ جیسے سامنے والے کو چیلنج کرنا۔ سو یہاں پہ یہ ٹاپک جو ہے ہمارا
مذاق اور استہزاء یہ ختم ہوتا ہے۔ اب دیکھیں اس پورے ٹاپک میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دین کی تبلیغ کا آغاز کیا تو کس طرح لوگوں نے ان کو جو ہے نعوذ باللہ برا بلا کہا، ان کا مذاق اڑایا، ان کے ساتھیوں کا، ان کی تعلیمات کا، ان کی باتوں کا۔ سو اسٹے کنیکٹڈ اینڈ اسٹے بلیسڈ۔